اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، حضور کے سارے صحابہ ہی بڑی عظمت، بڑی شان اور بڑے مقام و مرتبے والے ہیں، اور آپ کے بہت سے صحابی کسی نہ کسی صفت میں اپنے دوسرے صحابہ کے مقابلے میں انفرادی حیثیت کے مالک ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ اس قدر شرم و حیا والے تھے کہ فرشتے بھی آپ سے حیا فرماتے تھے، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود حضرت عثمان غنی کی اس صفت کو اپریشیٹ کرتے تھے۔ آئیں اور سیرت کے ایک واقعہ کو سماعت فرمائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کس قدر شرم و حیا والے تھے، اور حضور فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کس طرح حضرت عثمان غنی کی اس صفت حیا کو اپریشیٹ فرماتے تھے۔ حضرت امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل و مناقب میں جو پہلی احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں، میں آپ نقل کرتے ہیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ لیٹے ہوئے تھے اس حال میں کہ آپ کی دونوں رانیں یا آپ کی دونوں پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اجازت طلب کی، آپ نے ان کو اجازت دی، درا حالانکہ آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اجازت طلب کی، آپ نے ان کو بھی اجازت دی، اور آپ اسی طرح لیٹے رہے، تشریف فرما رہے۔ اور تھوڑی دیر بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اجازت طلب کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست فرما لیے۔ جب یہ سارے صحابہ اکرام گفتگو کر کے چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں، میں نے حضور سے سوال کیا، عرض کی، حضور ابو بکر صدیق آئے ہیں تو آپ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، آپ لیٹے رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے ہیں تو آپ نے ان کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی اور آپ لیٹے رہے ہیں۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے ہیں تو آپ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں، اپنے کپڑوں کو درست کر لیا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ الستحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ عثمان بڑا ہی حیادار بندہ ہے، اور مجھے یہ خدشہ تھا کہ اگر میں اسی طرح اس حال میں لیٹا رہا تو عثمان کبھی بھی اپنی حاجت کو بیان نہیں کر پائے گا۔ میں نے عثمان کے حیا کی وجہ سے اپنے آپ کو درست کر لیا ہے۔ تو معزز سامعین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس قدر با حیا تھے کہ اللہ کے فرشتے بھی آپ سے حیا فرماتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے حیا بھی فرماتے اور ان کی اس حیا داری کو اپریشیٹ بھی فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے صدقے ہمیں بھی شرم و حیا کی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔